بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج دوسرے درس میں ہم جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہوتا، یعنی وہ روزہ نہیں رکھیں گے اور وہ قضا کریں گے۔ تو اس میں سے بہت ساری ہماری فقہ میں مثالیں دی جاتی ہیں، بیماری کی، تھکاوٹ کی، سر درد کی، بخار کی، امتحان ہو رہے ہیں، ایک 9 سال کی بچی بالغ ہوتی ہے، روزہ اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، لوگ جاب پہ جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، بہت ساری فقہی مثالیں ہیں اور اس کے اندر جدید جدید قسم کے مسائل بھی آ چکے ہیں۔ تو اس کے لیے فقہ میں کچھ قوانین جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور ہم اس قانون کو سمجھیں گے، یعنی بیسک ہم اس اصول اور اس قانون کو سمجھ لیں گے تو پھر یہ ساری اس کی کیا ہو جائیں گی، مثالیں ہو جائیں گی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک مثال کو حل کریں کہ اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، ہم بنیادی طور پہ جو قانون ہے اس کو ہم سمجھ لیں۔ جب ہم ایک قانون کو سمجھ لیں گے تو پھر کوئی بھی اس طرح کا، کوئی ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہماری فیملی میں کوئی اس طرح کا ایشو بنتا ہے تو ہم خود یہ چیک کر لیں گے کہ یہ کون سے قانون کے تحت ہے، وہ اسے جانا چاہیے۔ وہ جو قانون ہے اس قانون کو کہتے ہیں ضرر اور حرج کا قانون۔ ضرر اور حرج کا قانون۔ ضرر کی ہم نے جو ہے وہ پہلے گفتگو کی تھی، آج جو ہے وہ پھر مزید کیا اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ ضرر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے، نقصان ہو جانا، اور حرج بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور حرج کا مطلب یہ ہے کہ نقصان نہیں ہوتا انسان کا، لیکن بہت انسان جو ہے وہ مشقت سے گزرتا ہے اور اسے کیا ہے ایک قسم کی تکلیف کو جو ہے وہ، مشکل حالات کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حرج کہتے ہیں۔ اور یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اور قرآن مجید کی آیات میں ایک واضح قانون ہمیں دیا گیا ہے کہ اللہ کی جو عبادت ہوتی ہے اس میں بندوں کے اوپر حرج نہیں ہوتا۔ کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا، تو جب بھی حرج لازم آ جائے گا تو وہ شریعت کا حکم ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قانون بھی اللہ کے رسول نے دیا کہ اللہ نے دین میں ضرر جو ہے وہ نہیں رکھا۔ اگر اللہ کی عبادت میں ضرر آ رہا ہے تو وہ قانون اور وہ جو اللہ کا حکم ہے وہ بھی کیا اٹھ جائے گا۔ لہٰذا ضرر اور حرج دونوں کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ دونوں کے احکام میں تھوڑا سا کیا ہے، ڈفرینٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ضرر، کہ ضرر کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا ہے، کتنی قسمیں ہیں۔ جو ضرر ہے ہمارے پاس، اس ضرر کا معنی ہمارے نزدیک واضح ہے کہ ضرر کسے کہتے ہیں، نقصان کو کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں صحت کا نقصان، دوسرا کیا ہے، چل ہم جو ہے وہ ضرر کی جو ہے وہ اقسام جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے جو ضرر کی ہم نے دو قسمیں کی، ایک ضرر جو ہے وہ صحت کا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ضرر صحت کے علاوہ ہوتا ہے۔ ضرر صحت کا، اس میں پہلی قسم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ابھی بتائیے۔ جی اب ٹھیک ہے۔ ٹھیک، چلیں انشاءاللہ اللہ کرے ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ ہمیں ضرر نہیں پڑنے دے رہا۔ پہلی قسم ضرر کی کیا ہے کہ انسان کو بیماری لگ جائے گی، بیماری تھی نہیں لیکن لگ جائے گی، چاہے بیماری ایسی لگے گی کہ جس کے جسم کے اوپر اثرات اور علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، چاہے وہ بیماری ایسی ہو کہ جو اندر ہی اندر ہوگی، اس کی علامتیں کیا ظاہر نہیں ہوں گی۔ جیسے کہ ہیپیٹائٹس ہے جو شروع کے سٹیج میں ہوتی ہے تو اس کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی، جیسا کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ گردوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کہ اس کی یہ نہیں ہے کہ علامتیں ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، انسان اچھا خاصا ٹھیک ہوگا لیکن اندر سے وہ بیماری اس کو لگ چکی ہوگی، اور اس کی وجہ کیا بنے گی، یہی روزہ رکھنا وجہ بنے گی۔ تو یہ پہلی قسم ہے ضرر کی۔ دوسری قسم کیا ہے کہ بیمار وہ پہلے سے ہے، پہلے سے اس کا شوگر کا ایشو چل رہا ہے یا کوئی ایشو بھی چل رہا ہے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوگا کیا کہ جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کی یہ بیماری کیا ہے، بڑھ جائے گی، مزید زیادہ ہو جائے گی۔
یا فرض کریں کہ انسان کو تھوڑا بہت بخار ہے لیکن وہ روزہ رکھے گا تو بخار اس کا اور زیادہ ہو جائے گا، پہلے 101 پہ 102 پہ بخار ہے، روزہ رکھے گا تو 103 104 پہ چلا جائے گا اس کا بخار، یہ بھی اسی ضرر کے ضرر صحیح میں شامل ہوگا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ نہ اس کو بیماری لگے گی، نہ کوئی بیماری جو موجود ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، بلکہ ہوگا کیا کہ وہ جو اس کی بیماری ابھی موجود ہے وہ پھر ٹھیک ہونے میں دیر لگا دے گی، یعنی ابھی اس کا بخار ہے تو اگر وہ 1-2 روزے نہ رکھتا تو اس کا بخار اتر جاتا، وہ سیٹ ہو جاتا، لیکن جب وہ روزے رکھے گا تو ابھی یہ بخار اس کا تھوڑا لمبا ہو جائے گا، ہفتہ 10 دن اس کا لے جائے گا ٹھیک ہونے کے لیے، تو یہ بھی کیا ضرر کی قسم میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ نوٹ فرما لیجئے کہ جب بھی فقہ میں یہ بحث ہوتی ہے کہ انسان کے صحت کو نقصان پہنچے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو بیماری لگ جائے گی، فقط بیماری لگنے کا ایشو نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کو بیماری ہے اور اس کا ٹھیک ہونا لمبا ہو جائے گا، زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس کے ٹھیک ہونے میں، اس کی وجہ سے روزے کی وجہ سے، اگر روزہ نہ رکھتا تو 1-2 دن میں وہ ریکور ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بڑھ جائے گی، تو یہ بھی جو ہے وہ صحت کے ضرر میں کیا ہے یہ چیز بھی جائے گی۔ یہ جو ضرر صحیح کی ہم نے 3 اقسام بیان کی ہیں، ان کے اندر روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کے اندر روزے کا یہ حکم ہے کہ روزہ رکھنا اس کے اندر باطل ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کہے کہ چلیں بخار ہوتا ہے تو ہو جائے پھر بھی میں روزہ رکھوں گا، تو پھر بھی اس کا روزہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، یعنی اس میں روزہ صحیح ہونے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ چلیں جی بخار ہو جائے تو ہو جائے، شدید قسم کا بخار ہو جائے، بھلے جو ہے وہ بلڈ پریشر کی بیماری لگ جائے، بھلے گردوں کا کوئی ایشو بن جائے، میں جو ہے وہ برداشت کروں گا، اور یہ بیماری آتی ہے تو آ جائے لیکن روزے میں نے ماہ رمضان کے نہیں چھوڑنے، جتنا زیادہ بخار ہو جائے، آنکھیں کمزور ہو جائیں، کچھ اور پرابلم بن جائے، کہتے ہیں بیماریاں لگتی ہیں تو لگتی رہیں، بیماری بڑھتی ہے تو بڑھتی رہے، بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی تو بھلے دیر سے ٹھیک ہو جائے، میں روزہ رکھوں گا۔ اگر وہ یہ ضد بازی کر لے تو پھر بھی اس کا روزہ باطل ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ لہٰذا اگر ایک انسان کی والدہ ہے یا والد ہیں، وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ ہم ماہ رمضان کے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ان کی شوگر بڑھ جائے گی، ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ مزید بڑھ جائے گا، بخار کی وہ کیفیت ان کی مزید بڑھ جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم برداشت کریں گے، آگے چلیں گے، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اگر جسمانی صحت کے جو 3 ہم نے قسمیں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی ایشو آپ کو آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا، بلکہ اس سے بڑھ کے اگر ایک انسان یہ سمجھے کہ مجھے بیماری نہیں لگے گی اور مجھے روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی بخار نہیں ہوگا، روزہ رکھ لے اور پھر روزے کے بعد یا اسی روزے کے دوران ہی اسے پتہ چلے کہ یہ تو مجھے بخار ہو گیا، یا روزہ اس نے افطار کر لیا، ماہ رمضان کے روزے گزر گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس کے گردے خراب ہو گئے ہیں، وہ ایک مریض بن چکا ہے، اس کو بہت بڑی بیماری لگ چکی ہے، یہ سارے روزے اس کے باطل شمار ہوں گے۔ یعنی بعد میں بھی انسان کو پتہ چلے کہ میرے روزے کی وجہ سے یہ ضرر کی 3 اقسام میں سے کوئی ایک قسم آئی ہے تو روزہ اس کا باطل شمار ہوتا ہے، اور وہاں پہ سید سستانی دامت ظل العالی نے یہ لکھا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر اسے سال کے دوران صحت ملتی ہے تو اپنے ان روزوں کی وہ قضا بجا لائے، ان کو وہ دوبارہ بجا لائے۔ لہٰذا یہ مسئلہ کیا بڑا اہم ہے، اس میں ہم اپنی مرضی جو ہے وہ نہیں چلا سکتے، اور یہی بالکل بیانی مسئلہ وضو اور غسل میں بھی کیا چلتا ہے، یعنی سردیوں کا موسم ہے، ایک انسان کو پتہ ہے کہ اگر میں نہاؤں گا غسل کروں گا تو مجھے شدید قسم کا بخار ہو جائے گا، اب وہاں پہ شریعت کا کیا حکم ہے کہ اس نے تیمم کرنا ہے، وہاں پہ غسل اس نے نہیں کرنا، لیکن یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بخار ہوتا ہے تو ہو جائے، میں تو غسل کروں گا یا میں غسل کروں گی، تو اب اگر اس کو بخار ہو جاتا ہے تو اس کا یہ غسل باطل شمار ہوگا، وہ اس غسل سے نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکے گی، یا وہ نہیں نماز وغیرہ پڑھ سکے گا، اس کے لیے واجب ہوگا کہ وہ تیمم کرے۔ لہٰذا اس میں انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی کہ بھلے یہ ضرر ہوتا ہے میں برداشت کر لوں گا۔ گزشتہ درس میں یہ بات ہم واضح کر چکے تھے کہ جو ضرر کی 2 اقسام ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنا شریعت میں جائز ہے، 2 اقسام نہیں، ایک قسم کو، ضرر کی 3 اقسام بیان کی تھیں، جو ایک ضرر تھا جسے ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں، خودکشی، وہ جائز نہیں ہے انسان کے لیے، دوسرا ضرر بلیغ تھا، بلاغت سے ہے،
ضرر بلیغ، ضرر بلیغ میں کیا ہے کہ انسان کو جو اعضاء ہیں، انسان کے جو بڑے بڑے اعضاء ہیں، ان میں سے ایک عضو انسان کا ضائع ہو جائے گا، آنکھ ضائع ہو جائے گی، پورا بازو ضائع ہو جائے گا، یہ بھی انسان کے لیے اس کو برداشت کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری قسم کیا تھی؟ ضرر بسیط تھی۔ ضرر بسیط یعنی بخار ہو جانا، کوئی ایسی بیماری لگ جانا کہ جس سے گردے وغیرہ فیل نہ ہوتے ہوں، اس قسم کے ضرر کو خود ہینڈل کرنا، برداشت کرنا جائز ہوتا ہے، اور یہ سب لوگ اس ضرر کو برداشت کرتے ہیں، زیادہ کھا لیتے ہیں، رات کو جاگتے رہتے ہیں۔ فرض کریں کہ جو مشروبات آئے ہوئے ہیں جسے ہم عربی میں مشروبات غازیہ کہتے ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ جو نقصان دہ ہیں صحت کے لیے، ان کا انسان استعمال کر لیتا ہے، اور دھوپ وغیرہ میں سفر کر لیا، اور اس طرح کی جو صحت یعنی انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے کی والی چیزیں ہیں، وہ ضرر بسیط ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے۔ انسان کوئی ایسا کام کرے، پتہ ہے کہ بخار مجھے ہو جائے گا، وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے، حرام نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جو اس کی عبادت ہے، وہ اس کی عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ تو بس خلاصہ کلام یہ کریں کہ ضرر جو جسمانی صحت کا جو ضرر ہے، یہ بڑا اہم ہے فقہ میں، کہ اس کی وجہ سے انسان کی عبادت باطل شمار ہوتی ہے، چاہے انسان اس کو خود برداشت کرے، چاہے انسان اس کو خود برداشت کر بھی لے تو پھر بھی عبادت کیا باطل شمار ہوتی ہے، اور چاہے یہ نقطہ ہے میں، چاہے انسان کو اس ٹائم پہ پتہ نہ ہو، انسان سمجھ رہا ہو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، عمل کے بعد پتہ چلے کہ مجھے ضرر پہنچ گیا، غسل کر رہا تھا، مطمئن تھا کہ مجھے بخار شدید قسم کا نہیں ہوگا، غسل کے بعد اسے بخار ہو جائے، 2 دن بستر میں پڑا رہے، روزے رکھ رہا تھا، اسے مطمئن تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، روزوں کے بعد پتہ چلے کہ وہ تو بی پی وغیرہ اس کا لو ہو گیا اور بالکل بخار ہو گیا اسے، تو اس صورت میں بھی اس کا جو گزشتہ عمل ہوتا ہے، جو روزہ ہے، غسل ہے، وہ باطل شمار ہوتا ہے۔ غسل کے مسئلے میں اسے دوبارہ تیمم سے کرنا پڑتا ہے اپنے نمازوں کے لیے، اور روزے کے مسئلے میں جب اسے صحت ملے گی تو اس کی کیا بجا رہنی پڑتی ہے؟ قضا بجا رہنی پڑتی ہے۔ یہ ضرر کی پہلی قسم ہے جسے ضرر صحیح کہتے ہیں۔ دوسری جو ضرر کی قسم ہے اس سے کیا کہتے ہیں؟ ضرر غیر صحیح کہتے ہیں، یعنی وہ ضرر کے جو صحت کے علاوہ ہوتا ہے۔ صحت کے علاوہ انسان کی زندگی میں کون سے نقصانات ہوتے ہیں؟ اس کی جان کا جو ہے وہ تو پہلے میں چلا گیا، صحت میں چلا گیا۔ مال کا جو ہے وہ مال اور عزت اور ناموس کا جو نقصان ہے، ٹھیک ہے، اس کے مال کا نقصان ہو گیا، عزت و ناموس کا جو نقصان ہے، یہ جو ہے وہ اس ضرر میں آئے گا۔ یعنی اس کی مثال ہمارے سامنے پریکٹیکل نہیں ہے، ایک فرضی مثال سے یہ بناتے ہیں کہ کوئی کسی کو گن پوائنٹ پہ یہ کہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہارا سارا مال چھین کر لے جاؤں گا، تو یہ والا بھی ضرر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر روزہ رکھنا کیا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھے گا اس صورت میں۔ ہاں لیکن اگر وہ کہتا ہے چلے مال چھین لیتا ہے تو چھین لے، میں پھر بھی روزہ رکھوں گا، تو یہاں پہ اس کا روزہ صحیح رہتا ہے، یعنی یہاں پہ باطل نہیں رہتا۔ یعنی ضرر جو صحت کا ہوتا ہے اس میں کیا ایشو ہے کہ اگر انسان اس کو برداشت کر لے، روزہ رکھ لے، تو چاہے وہ ضرر بلیغ ہو، بسیط ہو، یا ہلاکت والا کوئی بھی ہو، روزہ اس کا باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ضرر جو صحت کے علاوہ کیا ہے، اگر اس انسان خود برداشت کر لے، ٹھیک ہے، مال میرا چھین لیتا ہے تو چھین لے، موبائل میرا چھین لیا تو چھین لے، روزہ میں رکھوں گا، تو اس کا روزہ کیا یہاں پہ صحیح ہو جاتا ہے، روزہ یہاں پہ کیا اس کا باطل نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ کوئی اس طرح کا نقصان ہو کہ جس میں اس کے اوپر واجب ہو کہ وہ اس موبائل کی حفاظت کرے، اس مال کی حفاظت کرے، اس طرح کی کبھی صورتیں ہو سکتی ہیں کوئی ایسی، تو اس صورت میں وہ حرام ہو جائے گا، روزہ اس کا باطل ہوگا۔ وگرنہ کامن کیسز میں کیا رہے گا، تو اس کا روزہ کیا رہے گا؟ صحیح رہے گا۔ اور اسی ضرر میں جو ہے وہ جان کا ضرر بھی کیا شامل ہے، یعنی جو ہم نے صحت کا ضرر بیان کیا تھا وہ کیا تھا کہ روزے کی وجہ سے کیا اس کو صحت کا نقصان پہنچتا ہے۔ ابھی یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے اس کو نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچے گا کہ روزہ رکھے گا، نہیں، روزے کی وجہ سے جسم پہ کوئی نقصان نہیں پڑے گا، لیکن دوسرا بندہ کہتا ہے کہ روزہ تم رکھو گے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، ٹھیک ہے، تمہارے اوپر کیس کر دیں گے، تمہیں جو ہے وہ مار ڈالیں گے، پھانسی پہ لٹکا دیں گے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ضرر جو ہے وہ جسمانی ضرر ہے، لیکن یہ جسمانی ضرر جو ہے وہ روزے کی وجہ سے نہیں آ رہا کہ روزہ اس کو کیا خراب کر رہا ہے، یہ باہر سے آ رہا ہے، تو یہ اسے ہم صحت والے ضرر میں شامل نہیں کرتے کہ روزے کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، اسے کیا ہے؟ ضرر غیر صحیح میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہ وہ والا ضرر ہوتا ہے کہ جس کو برداشت کرنا انسان کے اوپر جائز نہیں ہوتا، یعنی انسان یہ کہے کہ بھلے وہ مجھے مارتا ہے تو مار ڈالے، میں روزہ رکھوں گا، یہ اس کے لیے حرام ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا کام کرے گا تو یہ حرام کام کرے گا، جو خودکشی ہوگی ایک طرح کی، اس کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ضرر کی کیا بحث یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، اور پریکٹیکل جو ہمارے ہاں بحث جو چلے گی، جو عوام میں زیادہ تر رائج ہے، وہ یہ غیر صحت والا جو ضرر ہے یہ کہیں پہ نہیں ہے، ایسا آپ کہیں نہیں سنیں گے کہ
उन्होंने कहा कि रोज़ा रखोगे तो हम क्या केस कर देंगे। चाइना की हमें कुछ मिसालें मिलती हैं खबरों वगैरह में कि वहाँ पे रोज़े रखने के ऊपर पाबंदी है, अगर किसी को पता चले कि उसने रोज़ा रखा है, तो उसे वो जेल वगैरह में डाल देते हैं, उसे मारते हैं, उसके ऊपर जुर्माना लगा देते हैं। तो ये फिर उनके लिए मसला बनेगा कि जो सेहत के अलावा जो दीगर ज़रर है, तो उससे वो बचने के लिए क्या है, उनके ऊपर रोज़ा माफ़ हो जाएगा, वो रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन क़ज़ा रहेगी। यानी ज़रर चाहे सेहत का हो या दूसरा हो, इसमें क़ज़ा रहती है। क़ज़ा क्या मतलब? इंशाल्लाह क़ज़ा की हम क्या एक अलग बहस क्या डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें एक और नुक्ता जो ज़रर सेहत के बारे में है कि ज़रर सेहत में मेयार क्या है कि कितनी इंसान की सेहत ख़राब हो, तो वो रोज़े को क्या छोड़ सकता है। तो यहाँ पे जो मेयार ये है कि वो सेहत का नुकसान ऐसा होना चाहिए कि जिसकी परवाह की जाती है, और कुछ सेहत के नुकसान ऐसे होते हैं कि जिनकी परवाह नहीं की जाती। मसलन जो सर दर्द है थोड़ा बहुत हो जाना, इसकी परवाह नहीं की जाती। जो शदीद किस्म का सर दर्द है कि वाक़ई जिसमें लोग परवाह करते हैं और उसके सराहने बैठ जाते हैं कि भई तुम्हें क्या हो गया इतना शदीद दर्द सर में, ये पहले तो इस तरह का कभी नहीं हुआ। इसी तरीके से जो थोड़ा बहुत बुखार है कि जिसमें जिस्म गर्म हो जाता है, इंसान रोज़ा इफ्तार करता है तो थोड़े बहुत घंटा 2 घंटे तक क्या है उसको एक तबीयत उसकी मुश्किल सी लगती है उसको, तो ये भी क्या है वो आदी होता है केस। यानी इससे भी इतना ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। तो सैयद सिस्तानी दामद और बाकी फुक़हा ये लिखते हैं कि सेहत के नुकसान का मतलब ये है कि वो अक्लमंद लोगों के यहाँ अच्छा ख़ासा उसको तवज्जो उसके ऊपर दी जाती हो कि वाक़ई ये तो क्या है बहुत बड़ा क्या है तुम्हारा इश्यू बन गया है, बहुत बड़ा क्या प्रॉब्लम बन गया है। उसमें क्या है शदीद किस्म का बुखार उसमें शामिल होता है, शदीद किस्म का सर का दर्द जो वाक़ई लेकिन परेशान कुन होता है, वो इसमें शामिल होगा। और इसी तरीके से जो बड़ी बीमारियाँ होती हैं, शुगर की बीमारी परेशान कुन होती है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और बाकी बीमारियाँ देते हैं। जो थोड़ा बहुत सर दर्द है, थोड़ी बहुत थकावट है, थोड़ा बहुत जिस्म का गर्म हो जाना है, ये इसमें क्या शामिल नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि इसमें क्या मेयार डॉक्टर की तशख़ीस है या मेयार क्या है कि इंसान कब जो है वो रोज़ा उसका बातिल होता है और वो रोज़ा नहीं रख सकता। तो इसमें सैयद सिस्तानी दामद और बाकी फुक़हा का भी यही फ़तवा है कि मेयार इंसान का अपना खौफ़ है, कि अगर इंसान के दिल में खटका लग जाए और उसके दिल में एक खौफ़ की कैफ़ियत जन्म ले ले, चाहे वो कोई 50% या 60% की बात ना हो, 10% की बात हो, जो है वो 5% की बात हो, कि वो रोज़ा रख रहा है लेकिन 5-10% वो ये कहता है कि मुझे इससे शदीद किस्म का बुखार हो जाएगा या जो है वो मेरा ब्लड प्रेशर का कोई इश्यू बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो बड़ा थोड़ा एक एहतमाल है, 5-10% क्या है उसको चांस लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से उसके दिल में एक खौफ़ की कैफ़ियत जन्म ले रही है। जब उसके दिल में ये खौफ़ की कैफ़ियत जन्म लेगी, तो अब इसके ऊपर रोज़ा रखना वो क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। हराम कह रहा हूँ यानी रोज़ा रखना उसका क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। अगर वो जानबूझ के रोज़ा रखता भी है, तो फिर भी उसका रोज़ा क्या सही नहीं होगा। अब ये जो खौफ़ पैदा होता है, ये बाज़ का डॉक्टर के कहने की वज़ह से पैदा हो जाता है कि डॉक्टर उसे कहेगा कि भई अगर तुम रोज़ा रखोगे तो ये तुम्हारे इश्यू बन सकते हैं और ये तुम्हारे लिए बीमारी लंबी हो सकती है, तुम देर से ठीक होगे, ये भी हो सकता है। और बाज़ का तो उलट भी हो सकता है कि डॉक्टर उसे कह रहा है कि भई आप रोज़ा रखेंगे तो ये आपका इश्यू बन सकता है। लेकिन इंसान को जो है वो डॉक्टर की बात की वज़ह से इंसान के दिल में कोई खौफ़ की कैफ़ियत नहीं बन रही। कोई उसको यानी इतना डर की कैफ़ या कोई खटका उसके दिल में पैदा नहीं हो रहा। बल्कि वो कह रहे हैं डॉक्टर हज़रात तो बस ऐसे ही हैं, हमारे खाने-पीने के पीछे पड़े हुए हैं कि भई ये भी ना खाओ, वो भी ना खाओ, बस इनकी दवाइयाँ खाते रहो। इस तरह की उनकी चीज़ क्या है ज़हन में आ जाती है कि डॉक्टर जो है ये वैसी लंबी-लंबी छोड़ रहा है और ये बड़ा हसास हो रहा है। तो अगर ना इतना इश्यू भी नहीं है कि मैं जो है वो रोज़ा रखूँगा तो ये बड़ी बीमारी लग जाएगी। तो फिर अब मेयार क्या है? मेयार डॉक्टर को देखा जाए या इसको देखा जाएगा? नहीं, मेयार ये बंदा खुद है। ये अपना और इसके अल्लाह का मामला है कि अगर इसके दिल में खौफ़ पैदा हो रहा है कि ये मुझे बीमारी लगेगी और वो एक खौफ़ की कैफ़ियत है, तो फिर तो ये उसकी परवाह करे और रोज़ा ना रखे। लेकिन अगर ऐसी कोई खौफ़ की कैफ़ियत नहीं है तो फिर वो रोज़ा रखेगा। हाँ, रोज़ा रखने के बाद अगर बाद में उसे पता चला कि भई डॉक्टर ठीक कह रहा था वाक़ई टेस्ट वग़ैरह बाद में कराए पता चला कि रोज़े की वजह से हेपेटाइटिस उसे हो चुका है, यरकान का मसला बन चुका है, पानी की इतनी कमी हुई कि उसके जिस्म में तो ये प्रॉब्लम बन चुके हैं, तो फिर उसके गुज़श्ता रोज़े क्या हो जाएँगे, बातिल शुमार होंगे और फिर अगर वो दोबारा उसे सेहत मिलती है अगले माह रमज़ान से पहले-पहले तो उसकी क़ज़ा करना भी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। वरना कुछ अहकाम आएँगे कि कभी क्या है उसके ऊपर फ़िदया देना भी क्या होता है, वाजिब होता है। तो लिहाज़ा मैं पूरी बहस का क्या खुलासा करूँ कि आज जो हमने ज़रर की क्या 2 किस्में पढ़ी।
کہ ضرر یا صحت کا ہوتا ہے یا صحت کے علاوہ کا ہوتا ہے۔ صحت کا ضرر ہو یا صحت کے علاوہ کوئی مال کا یا انسان کی جان کا خطرہ ہو یا عزت و ناموز کا خطرہ ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے، یا صحت کا خطرہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے روزہ انسان چھوڑ سکتا ہے، اور انسان روزہ چھوڑے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بعد میں اسے کیا کرنی پڑتی ہے، قضا کرنی پڑتی ہے۔ اس میں جو جان کا خطرہ ہے، اس میں اگر انسان اپنی جان دے دیتا ہے روزہ رکھتا ہے تو وہ کام جائز نہیں ہے اس کے لیے، یہ حرام کام ہے۔ یعنی اگر وہ روزہ رکھے گا تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر روزہ رکھے اور انسان کی جان چلی جائے، کوئی اسے مار ڈالے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو یہ اس کے لیے حرام ہوتا ہے، یہ روزہ حرام ہو جائے گا۔ اچھا، جان کے علاوہ اگر مال اس کا چلا جائے گا، جب کوئی اور اس طرح کا ایشو بن جائے گا، کوئی اسے مارے گا، جیل میں ڈال دے گا، کیس ہو جائے گا، جرمانہ ہو جائے گا، تو یہاں پہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے، اس چیز کو خود برداشت کرتا ہے، تو روزہ اس کا صحیح ہوگا، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن جو صحت کا مسئلہ ہے، صحت کے ایشو میں اگر وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے اور اپنی صحت کے نقصان کو برداشت کرتا ہے، تو روزہ اس کا باطل رہے گا، روزہ اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ نقصان ضرر بلیغ ہوا یا موت والا نقصان ہوا تو پھر تو روزہ رکھنا بھی اس کا حرام میں چلا جائے گا، جیسے کہ گزشتہ درس میں کیا ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ضرر جو صحت کا ضرر ہے، اس میں دو نکات ہم نے اور بھی ڈسکس کیے کہ صحت کے ضرر میں اگر صورتحال یہ بن رہی ہے کہ وہ جو صحت کا نقصان ہے وہ اتنا ہے کہ عقلاء اور عقلمند لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا سر درد ہے، تھوڑا بہت جسم گرم ہو گیا، تم تو بالکل بستر بھی لیٹ گئے ہو، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے اتنی، تو وہ معیار نہیں ہے ہمارے یہاں، یعنی اس کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ وہ تو ہر کسی کو ظاہری بات ہے، روزہ رکھنے سے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بالکل انسان کیا روزہ رکھے اور کچھ بھی اس سے نہ ہو، یہ بات تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا، سر درد بھی ہوگا، تھوڑا جسم بھی گرم ہوگا، تھوڑا بہت ویکنیس بھی ہوگی، کمزوری بھی ہوگی، تو اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ صحت کا نقصان کب پیدا ہوتا ہے کہ جب اچھا خاصا جو ہے وہ بیماری کا نقصان ہے کہ جس سے پھر عقلاء توجہ میں لاتے ہیں، اس کے اوپر وہ توجہ دیتے ہیں کہ واقعاً اب جو ہے وہ صورتحال بڑی گمبھیر ہو چکی ہے اور اب تمہیں کیا اس کا خیال رکھنا پڑے گا، تو یہ والا ہے کہ جیسے فقہ میں ہم کہتے ہیں کہ ایسا جسمانی اور صحت کا نقصان کہ جو عقلاء کے ہاں قابل شمار ہو، کہ عقلاء اسے اپنی گنتی میں لاتے ہیں۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ معیار اس میں کیا ہے، دوسرا نقطہ تھا کہ معیار کیا ہے، اس میں معیار کیا ڈاکٹر کا کہنا ہے یا انسان کا خود اپنی چیز ہے، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر کا کہنا معیار نہیں ہے، معیار انسان کا اپنا خوف ہے، دل میں کھٹکا پیدا ہوگا، خوف بنے گا، تو یہ ضرر کے احکام اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے، دل میں اگر خوف اور کھٹکا نہیں بنتا تو پھر ضرر کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے، آج کا درس ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، جو حرج کی بحث ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کیا ڈسکس کریں گے۔ ابھی جو ہے وہ آپ سے ایک دو سوال اسی کے متعلق، بلکہ نہیں، میری باری نہیں ہے سوال کرنا۔